ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ 9 انڈوں کو سی رہی تھی۔ جب بچوں کے نکلنے کا وقت آیا تو 9 میں سے 8 انڈوں میں سے تو پیارے پیارے ننھے منھے چوزے نکلے، لیکن 9واں انڈا کئی دن تک یوں ہی پڑا رہا۔ بطخ کچھ دن تو وہیں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ انڈا ٹوٹ نہیں رہا تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے چوزوں کو لے کر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک تڑاک کی آواز سے انڈا ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک عجیب سا سیاہ چوزا برآمد ہوا۔ وہ باقی چوزوں سے کچھ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شکل اور صورت تو بطخوں کے چوزوں کی جیسی ہی تھی، مگر قد و رنگت بالکل مختلف تھے۔ بطخ اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، لیکن اس نے بہرحال اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ بدسورت بطخے کی شکل و صورت بطخ کے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ وہ جب اپنے چوزوں کو پانی کے تالاب پر لے جاتی تو دوسری بطخیں بدصورت چوزے کا مذاق اڑاتی۔ پہلے تو بطخ نے دوسروں کا مذاق برداشت کیا، مگر جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے بطخے سے شکایت کر دی۔ بطخے نے بدصورت چوزے کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدصورت چوزے کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بدصورت چوزا اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے بڑا غمگین ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جانا جائے گا۔ وہ سر جھکائے تالاب سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ پریشانی اور غم کے باعث اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ رات آئی تو اور بھی پریشان ہوا۔ اچانک اسے دور ایک روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہمت باندھ کر ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سارا دن کی بھوک پیاس اور سفر سے بے حد تھک چکا تھا۔ وہ ایک دیوار کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گھر کے اندر دیکھا۔ ہوا یوں کہ صبح ہونے پر گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کی نگاہ جب اس بدصورت چوزے پر پڑی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لائی اور کھانا کھانے کو دیا۔ بدصورت چوزا اب وہیں رہنے لگا۔ بوڑھی عورت اس کا خیال رکھتی اور وقت پر اسے کھانا دیا کرتی۔ اس گھر میں بدصورت چوزا اکیلا نہیں تھا، وہاں پہلے سے ایک مرغی، ایک بلی، ایک گلہری بھی رہا کرتے تھے۔ مرغی کو بدصورت چوزے پر اپنی مالکن کی خاص مہربانی پسند نہیں آئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگی۔ وہ اکثر بدصورت چوزے کو ستاتی رہتی اور کوشش کرتی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ بدصورت چوزا اس کے سلوک کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مرغی نے کامیاب ہوتی ہوئے نہ دیکھا اپنے آپ کو تو ایک روز اس نے بلی کو علیحدہ لے جا کر مشورہ دیا کہ وہ موقع پا کر بدصورت چوزے کو کھا جائے۔ بلی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر لالچ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو بدصورت چوزے کو چٹ کر جائے گی۔ اتفاق سے گلہری قریب موجود تھی۔ اس نے مرغی اور بلی کی باتیں سن لیں۔ اس نے جا کر بدصورت چوزے کو سب کچھ بتا دیا۔ بدصورت چوزے کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک باغ میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ باغ میں بچے کھیلنے آئے ہوئے تھے اور اکثر کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لایا کرتے تھے۔ بدصورت چوزے کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ آسانی سے کچھ مل ہی جاتا تھا۔ اس نے وہیں بسیرا کر لیا۔ وہ دن بھر پانی میں ہلا گلا کیا کرتا اور جب بھوک لگتی تو باغ میں گھوم پھر کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا۔ وہ اکثر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا تھا جو پر پھڑپڑاتے ہوئے باغ کے اوپر سے گزرتے تھے۔ وہ ان کی نقل کرتے ہوئے اپنے پر خوب پھڑپڑاتا مگر اڑ نہ پاتا۔ کچھ دن تک تو اڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر آہستہ آہستہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اڑنے والے پرندوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دی۔ وقت گزرتا رہا اور بدصورت چوزا بڑا ہوتا چلا گیا۔ اب اس کی جسامت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پانی میں خوب ڈبکیاں لگاتا اور غوطے کھاتا۔ اس نے چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنا بھی سیکھ لیا تھا۔ بدسورخ بطخے نے باغ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس سے اب کوئی دکھ نہیں تھا۔
وہ دن بھر باغ میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بچے بھی کبھی کبھار اسے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ بدصورت بطخہ بہت ہوشیار اور تیز طرح کا تھا، وہ بچوں کے ہاتھوں میں نہیں آتا تھا۔ جب بہار کا موسم شروع ہوا تو باغ میں رنگ برنگے پھول کھل گئے اور ہر طرف سبزہ پھیل گیا، ہر چیز خوبصورت اور پیاری دکھائی دینے لگی۔ ایسے میں ایک روز بدصورت بطخے نے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو دھنگ رہ گیا۔ اس کے نئے سفید پر نکل آئے تھے، گردن نہایت خوبصورت انداز میں ہمدار ہو چکی تھی اور دم کے نئے پر اوپر اٹھ گئے تھے۔ وہ بطخہ نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے جب اپنے لمبے پروں کو پھڑپڑایا تو اس کی آنکھیں خوشی سے آنسو سے بھر گئیں۔ وہ اب اڑ سکتا تھا اور اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ بچے کیا بڑے بھی اسے دیکھنے کے لیے باغ میں آتے تھے، لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ بدصورتی کا وہ احساس جس نے اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی اب مٹ چکا تھا۔